السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ترمذی ابواب الفتن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم کتاب الفتن کورس وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت عام و خاص، عام ہو یا خاص ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، اور دیہی علاقے کا رہنے والا ہو یا شہری علاقے کا رہنے والا ہو، دنیا کا کوئی بھی فرد و بشر ایسا نہیں ہے جو فتنوں کا شکار نہ ہو۔ فتنوں کی نوعیتیں مختلف ہیں اور فتنوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ کوئی آدمی مال کے فتنے میں، کوئی آدمی غربت کے فتنے میں، کوئی آدمی جہالت کے فتنے میں، کوئی آدمی علم کے فتنے میں، کوئی آدمی بادشاہی کے فتنے میں، مختلف صورتوں میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ازمائش کا شکار نہیں ہوں اور ازمائش میں نہیں ہوں۔ ہر آدمی کی ازمائش اپنے اپنے اعتبار سے، مثلا استاد کی اپنے اعتبار سے اور شاگرد کی اپنے اعتبار سے۔ تو ابواب الفتن، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے کے مختلف معنی آتے ہیں۔ فتنہ بمعنی کفر بھی آتا ہے، یعنی کوئی بندہ ازمائش میں آ گیا گویا کہ وہ کفر میں آ گیا، اور فتنہ بمعنی آزمائش بھی ہے، اور فتنہ بمعنی دنیاوی عذاب بھی ہے، اور فتنہ بمعنی قتل کرنا بھی ہے، اور رائے راست سے ہٹ جانا بھی ہے، اور اسی طرح سیدھے رستے سے روکنا بھی ہے۔ گمراہی اور ضلالت، معذرت کرنا، مسلط کرنا، یہ تمام چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ برکیف فتنہ اصل میں ہوتا اس لیے ہے کہ جس طرح سونے کو آگ میں ڈالنا اور اس کے بعد اس کو صحیح ہیرا بنا کے اور کام کا بنا کے، بسا اوقات بندے کے لیے فتنہ تباہی بن جاتا ہے، اور بسا اوقات فتنہ انسان کے لیے کیا ہے؟ رحمت بن جاتا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے فتنہ کب ہدایت بنتا ہے، اور میرے لیے فتنہ کب گمراہی اور کب تباہی بنتا ہے، اور کب اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث سے معروف ہیں۔ ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سنن ترمذی۔ سنن ترمذی میں جو فتنے کا جو ابواب بندی میں سب سے پہلے جو صورت اختیار کی گئی، جو فتنہ سامنے رکھا گیا ہے، وہ باب ما جاء لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کہ نہیں ہے جائز مسلمان کا خون بہانا الا باحدی ثلاث، مگر تین صورتوں میں۔ گویا کہ جان کا فتنہ امام ترمذی کے ہاں بہت بڑا فتنہ ہے۔ جان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، یعنی جس سے ایسا کام جس سے مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع ہو، ایسا فتنہ جو لوگوں کے درمیان میں قتل و غارت کا سبب ہے، ایسا عمل جو انسان کے خون بہانے کے لیے بندے کو ابھارے، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اگر پوری شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو جسے آپ اصول دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اصول دین سے اوپر والی ایک چیز ہے، یہ اخص الخواص علماء کا کام ہے ان چیزوں کو پڑھنا۔ جیسے ہوتا ہے نا، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول عقیدہ ہے، یہ بھی اہل علم کے موضوعات میں سے ہیں، لیکن اہل علم میں وہ لوگ جو درجہ اجتہاد میں پہنچتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، وہ قواعد فقہیہ اور پھر اس کے بعد مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کے پوری شریعت کو، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح فیصلے کرتے ہیں۔ مقاصد شریعت میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز وہ آپ کی فتنے میں نہ آئے، وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ 5 چیزیں مقاصد شریعت میں ہیں، انہی میں سے دوسرا پہلی چیز ہے دین۔ نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ دین۔ دوسری چیز ہے جان۔ دوسری چیز، پہلا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا کہ آپ کے دین کو کون خراب کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کے دین کو مسائل کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا دین پرابلم اور دین مسائل کا شکار کہاں سے ہو رہا ہے۔ دین فتنے کا شکار نہ ہو، آپ کا ایمان فتنے کا شکار نہ ہو۔ دین بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں فتاوی مجموعہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ حاجت الناس
لوگوں کی سب سے بڑی حاجت جس چیز کی طرف ہے وہ ہدایت ہے، حتیٰ کہ من حاجاتہم الی الرزق، رزق کے بالمقابل بھی سب سے بڑی چیز ان کے لیے کون سی ہے حاجت میں؟ دین ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں بل لا نسبت بینہما، بلکہ ان کے دین کے بالمقابل باقی چیزوں کی تو نسبت ہی کوئی نہیں ہے، باقی چیزوں کی نسبت ہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ دین۔ دوسری چیز جو ہماری اس کتاب سے متعلقہ ہے وہ کون سی ہے؟ جان ہے۔ تیسری چیز عقل ہے، تیسری چیز عقل۔ یہ آپ ایسے الفاظ نہ سنیں جو آپ کی عقل کو معاف کرنے والے ہوں، ایسی مجالس نہ لیں جو آپ کے دماغ اور نظریات کو تباہ کرنے والے ہوں۔ بسا اوقات انسان کی جان کے دشمن فتنے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کے نظریات سے مراد تیسری چیز کون سی ہے؟ عقل۔ گویا کہ پہلی چیز ہم خواص کے اعتبار سے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے آڈینس، سامعین، ناظرین ان کے اعتبار سے، تاکہ بات زیادہ ثقیل بھی نہ جائے، دقیق بھی نہ جائے، اور اسی طرح اتنی بھی وہ نہ ہو کہ موضوعی کا کنٹرول نہ ہو۔ دونوں چیزیں ہم لوگوں کو بھی سامنے رکھیں گے تاکہ عام بھی مستفید ہو جائیں، اور خواص کو بھی سامنے رکھیں گے، خواص بھی کیا ہے؟ مستفید ہو جائیں۔ تو گویا کہ آپ پورے دین کو دیکھیں گے تو پورا دین 5 چیزوں میں بند نظر آئے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جان، دین ہے، دوسری چیز جان ہے، اور تیسری چیز عقل ہے۔ عقل کے لیے جھٹکے لوگ جو ہیں وہ جھٹکے فتنوں سے بچتے ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ عقل کے خراب کرنے والے جھٹکے فتنے نشاور چیزیں ہیں، سگریٹ ہو گئی، یا اسی طرح پان شان ہو گیا، یا شراب ہو گئی۔ یہ جھٹکے لوگ ان فتنوں سے بچتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اپنے دماغ کو ہر اس لفظ سے بچائے گا، ہر اس مجلس سے بچائے گا، ہر اس نظریے سے بچائے گا جو آپ کے دماغ سے، آپ کے دل کو کھا جانے والا فتنہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی شغل میں آپ کو ایسی باتوں پہ لگا دیتا ہے کہ آپ کا دماغ غلط چیزوں پہ عادی ہو جاتا ہے، آپ کو مجلس ایسی دے جاتا ہے کہ وہ آپ کا دماغ غلط چیزوں کا باقاعدہ شکار ہو جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کے وہ تمام نظریات کھانے والے فتنے، ان سے بھی آدمی نے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آتی ہے وہ چیز ہے مال کا تحفظ، حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل اور حفظ مال۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال انسان کی تباہی کا سبب ہے، لیکن مال کے فتنوں میں عام طور چھوٹے لوگ بھی آتے، پہلے یہی چھوٹے لوگ آتے تھے، لیکن اس وقت بڑا عجیب دور یہ ہے کہ پڑھا لکھا بھی مال کے فتنوں کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلے مال کے فتنے میں اہل علم کو لایا ہی نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے مال کے فتنے میں اہل علم نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر بلند ہوتی تھی، وہ روٹی کپڑے مکان سے بلند زندگی بسر کرتے تھے، لہذا ان کو مال کا فتنہ بہت چھوٹا فتنہ ہوتا تھا۔ اور پانچواں اور آخری فتنہ وہ کیا؟ حفظ نسل، جو اس وقت بھی آپ دیکھیں یہ ٹرانسجینڈر بل کے نام سے جو چیز چل رہی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے حفظ نسل کے خلاف بل پاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ۔ علماء اگر ان چیزوں کو سمجھے گے کیا ہے کہ ایک مرد اپنے خیالات میں اگر عورت اپنے آپ کو تصور کرتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے مرد عورت اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتی ہے، یعنی مرد عورت بن گئی، اور عورت بیٹھے بیٹھے وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب عورتوں جیسی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، مجھے مردوں کے شانہ بشانہ آ کے، مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے اور مردوں کی لائن میں آ کے کام کرنا چاہیے، تو وہ بیٹھے بیٹھے عورت سے مرد بن سکتی ہے، یعنی مرد عورت اور عورت مرد۔ اور پھر تیسری جو خطرناک صورت ہے، بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو بارش کی صورت میں چھوٹا سا عذاب ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ پانی کی صورت میں ہمارے ملک پاکستان میں جو پانی آیا، کتنے علاقے کھا گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے، کسی کو پانی نہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو پانی زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ کوئی پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے اور کوئی پانی زیادہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ تو بھائی پانی برداشت نہیں کرنے والی قوم، وہ اگر پتھروں کی بارش آ جائے، فَلَمَّا جَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
من سجیل منضود، تو پتھروں کی بارش اللہ کی پناہ، پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اٹھا کے نیچے دے مارتا ہے۔ تو یہاں جو امام ترمذی نے جو سب سے پہلی چیز وہ اختیار کی ہے وہ جان کا فتنہ۔ جان کا فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور انہوں نے اس باب کا آغاز بھی اس پہلے فتنے سے کیا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان کا فتنہ جو پہلا جو زیادہ اجتماعی طور پہ فتنہ رونما ہوا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان عثمان ابن عفان اشرف یوم الداری، وہ چڑھے یا جھانکا، اشرف اطلاع، انہوں نے جھانکا یوم الدار، یوم الحصار، یوم وقت الحصار، یعنی جس دن ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، محاصرے کے دن وہ چھت پر چڑھے، اور چھت پر چڑھ کے انہوں نے کیا فرمایا انشودکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، انشودکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اتعلمون، میرا ایک سوال کا جواب دو، سوال کا جواب، چند ایک سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی باغی اور خارجی لوگ تھے، باغی اور خارجی یاد رکھیں کبھی محب نہیں ہو سکتا، باغی اور خارجی محب نہیں ہوتے، باغی اور خارجی، تو یہ خارجی اور جو باغی قسم کے لوگ تھے ان کے سامنے چند ایک سوالات رکھے اور جان کے درپے ہو گئے، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا فتنوں کا ادراک بھی تھا، اور وہ بادشاہ خلیفہ ہونے کے باوجود، خلیفہ راشد ہونے کے باوجود اس فتنے کا آغاز اپنی جان سے، اپنے عمل سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بعد لوگوں نے خام خواہ اعتراض کیے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کی وجہ سے یہ فتنوں کو ہوا ملی۔ نعوذ باللہ، ہم کسی صحابی کے اوپر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے بعد ہم ان کے اوپر لفظ، الفاظ، معنی، اشارے، کنائے، کسی قسم کا کوئی ایسا وہ تانا نہیں دیتے، کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ جن لوگوں نے بولا ہے یا جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو سو مر گئے ہیں، جو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی لوگوں کو اتباع پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فتنے کا آغاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کی وجہ سے ہوا تھا، وگرنہ اسی وقت فتنہ ختم کر دیا جاتا تو فتنہ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ ایک پہلو سامنے رکھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت اس طرح تلوار نکالنے اور باقی اپنوں کو اپنے مارنے شروع ہو جائے تو یہ فتنہ اس سے بھی زیادہ ڈبل ہو جانا تھا۔ انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا کہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دم ممری مسلمین، کسی مسلمان کا خون الا باحدی ثلاث، کتنی صورتوں میں؟ تین صورتوں میں۔ ایک تو پہلی الاول زنم بعد احسان، زنن بعد احسان ہیں کہ زنا کرنا بعد احسان، احسان کہتے ہیں مضبوط قلعے میں آنے کے بعد، مضبوط قلعے، حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ۔ تو احسان دراصل شادی بہت بڑا قلعہ ہے۔ عام سادہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد زنا کرنا، شادی کرنے کے بعد کیا کرنا؟ زنا کرنا۔ لیکن لفظوں میں چلے جائیں تو لفظ شادی سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کیا ہے کہ قلعے میں مضبوط ہونے کے بعد بندہ فتنے کا شکار ہو اور زنا کا شکار ہو، اور کیا ہے؟ وہ شادی ہے۔ او ارتداد، یا مرتد ہونا بعد اسلام۔ الاول پہلی صورت کیا ہے؟ زنم بعد احسان، الاول زنم بعد احسان، والثانی ارتداد بعد اسلام، ارتداد بعد اسلام، مرتد ہونا اسلام لانے کے بعد۔ اور تیسری صورت کیا؟ او قتل نفس بغیر حق، یا کسی نفس کا قتل کرنا بغیر حق کے، فقتل به، پس اس کو کیا ہے؟ قتل کیا جائے، جس کو قتل کیا جائے۔ تو تین صورتیں، یعنی نہ حق قتل کرنا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ شادی شدہ آدمی کا کیا کرنا؟ زنا کرنا۔ دوسرا ہے مرتد ہونا، اور تیسری صورت کیا ہے؟ قتل کرنا، قتل بغیر حق، قتل۔ اور اگر قتل کے بدلے جو قتل ہے وہ صورت جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔
یعنی قاتل کو قتل کرنا قتل کے بدلے میں. یہ ایک حدیث میں جو صورتحال تھی. اب بات جو سادہ سمپل لوگ ہیں اس حدیث کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے, دوسری حدیثیں ان کے سامنے نہیں ہے, دوسری آیات سامنے نہیں ہے, وہ اسی کے متعلق موقع بنا لیں گے. تو عالم جو ہوتا ہے, عالم ربانی ہوتا ہے, جو مجتہد عالم ہوتا ہے, وہ پوری شریعت پہ نظر رکھتا ہے, جزیات کو بھی کلیات کو پڑھتا ہے. اب قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم, کہ وہ آدمی جو فساد فی الارض کرتا ہے یعنی فسادی ہے, اس کو بھی کیا کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. گویا کہ یہ چوتھی صورت بن گئی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں, یہ چوتھی صورت بن گئی. اسی طرح گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا, یہ کون سی صورت بن گئی, پانچویں صورت بن گئی. اس کے علاوہ دیگر وہ صورتیں جو ایک شریعت میں بیان کردہ صورتیں ہیں. تو تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے, پھر اس کے بعد جو نا وہ قتل کی صورت. گویا کہ 3 صورتیں قتل کی جید ہیں, اور 2 جو آپ کو اس حدیث کی روح سے 3 اور باقی 2 آپ کے سامنے رکھی, 5 صورتیں اس طرح ہو گئی. تو یہ 5 صورتیں, اس کے علاوہ اور جو مل جائے وہ بھی آپ سامنے رکھیں. بعض لوگ تو بے نمازی کو متعلق من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اس طرح کی بھی بناتے ہیں, جو کہ حدیث میں نہیں آتی, ان کو نہیں قتل کیا جائے گا اور نہ ہی وہ جید ہے. آگے دیکھیں, آگے انہوں نے کہا فواللہ, یہ 3 صورتوں میں قتل جائز ہے. تو بتاؤ تم نے مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں اب اگر اپنی گواہی دوں تو فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام, اللہ کی قسم نہ میں نے جاہلیت میں کبھی زنا کیا ہے اور نہ ہی کبھی اسلام لانے کے بعد زنا کیا ہے. گویا کہ زنا یہ بہت بڑا نقص اور بہت بڑا عیب ہے. زنا کی مختلف صورتیں ہیں. یہاں زنا وہی اصطلاحی زنا ہے جو عام جو ہے 2 انسانوں کا زنا ہوتا ہے اور نکاح کی صورت میں. لیکن زنا جو آنکھوں کا زنا ہے, دماغ کا زنا ہے, کانوں کا زنا ہے, اس حدیث کے مطلب آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی کہ اللہ کی پناہ اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا, بڑا مشکل ہے اس فتنے سے بچنا, اس زنا سے بچنا. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم فرماتا ہے, اپنی مہربانی کرتا ہے, جو ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. ان کے کان مستقل بنیادوں پہ حدیث آتی ہے کہ بندہ اللہ کی قربت محبت میں اتنا آگے نکلتا جاتا ہے کہ بسا اوقات اس طرح مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ کیا ہے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کانوں سے وہ کیا ہے سنتا ہے, اور اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن ہاتھ پاؤں سے وہ کام کرتا ہے اور چلتا پھرتا ہے. تو اللہ سے ہم بھی یقین سے اور رحمت اور امید سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی قربت محبت عطا فرمائے. اور دوسری چیز ولا ارتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ ہی میں نے کبھی بھی ارتداد اختیار کیا, مرتد ہوا ہوں منذ جب سے میں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول سے جب سے میں نے بیعت کی ہے اس وقت سے لے کے میں نے کبھی بھی وہ ارتداد نہیں اختیار کیا. مرتد ہونا کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہنا, اسلام لانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا, اسلام لانے کے بعد اعلانیہ طور پہ ایک کفریہ اعمال کرنا, ایک کفریہ اعمال کرنا. کفریہ اعمال کرنا وہ اور چیز ہے, وہ تو بس اوقات بعض لوگ جو تشدد اور تعصب پسند ہے, بعد وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے بندہ کافر. بھائی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ان کے اسباب دیکھے جائیں گے. ایک نماز سستی سے چھوڑ رہا ہے, جہالت سے چھوڑ رہا ہے, اور اسی طرح اس کا عقیدہ ایمان یقین جہودن نہیں ہے, وہ کاہلاً سستی کے طور پہ کرتا ہے, تو ہم ان کے اوپر بھی فتوے لگاتے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ تو فتووں میں آگے نکل جاتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. یہاں مرتد ہونے کا بعد کیا ہے, اسلام لانے کے بعد قادیانی بن جائے, اسلام لانے کے بعد قادیانی بن جائے اور وعدے کہے کہ میں قادیانی ہوں, احمدی ہوں, اور اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد دوسری جگہ عیسائیت اختیار کر لے یا ہندو مذہب اختیار کر لے. اور یہ مرتد ہونا اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری اسلام اور مسلمان کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر چکے ہوتے ہیں, شعر اسلام کا مذاق کرتے ہیں, دین اسلام کی بنیادوں کا, بنیادی تصورات کا کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ولا قتلت النفس التی حرم اللہ, نہ ہی میں نے کسی بھی نفس کو, النفس الف لام استغراق کے طور پہ, کوئی ایک نفس دکھاؤ جس کو میں نے قتل کیا ہو,
کوئی ایک نفس نہیں جس کو میں نے، اور ما زنیتو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی زمانے میں نہ زنا کیا ہے، اور ہر چیز ماضی کے سیغے کے ساتھ، ولا قتلت النفس التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو میں نے کبھی قتل نہیں کیا۔ تو فابیما تقتلوننی، تو فابیما فبأی سبب، کس سبب سے تم مجھے قتل کرتے ہو، کس سبب سے مجھے کیا ہو، تریدون قتلی، تم میرے قتل کا تم ارادہ کرتے ہو، کس وجہ سے؟ کوئی ایک جرم ظلم تو بتاؤ، کوئی ایک چیز تو بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرتے ہو۔ تو یہاں اسی بات کی وجہ سے یہ مطابقت حدیث ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا وہ برکیف ٹھیک نہیں ہے، حدیث درجے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آگے چلیں دوسری حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء دماؤکم واموالکم علیکم حرام۔ قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا؟ قال يوم الحج الأكبر، قال فإن دماءكم وأموالكم حجہ دو قراتیں آتی، ہاں فی حجۃ الوداع، فی حجۃ الوداع، ہاں جی، للناس، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولدي ولا مولود على والدي، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في چلے دوسرا ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الفتن کا دوسرا باب، باب ما جاء دماؤکم اموالکم علیکم حرام، تمہارے خون اور تمہارے اموال تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی خون اور اموال۔ گویا کہ دوسری چیز امام ترمذی کے ہاں بہت بڑی فتنہ ہے، وہ کون سی ہے؟ مال بھی، پہلی جان ہے اور دوسری کیا ہے؟ مال ہے، دوسری چیز مال ہے۔ تو برکیف یہ ترتیب ہر مجتہد کی اپنی ہو سکتی ہے، بعد میں اضافے یا یہ کمی بیشی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی کون سی ہے؟ جان ہے، دین ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی ہے؟ جان ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل کو اس لیے لا رہے ہیں کہ عقل نہیں ہے تو موجے، عقل نہیں ہے تو آپ کے ساری چیزیں فتنوں میں شکار ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس اعتبار سے بھی دیکھا ترتیب کو کہ جو انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہے، اموال کا تعلق اس کی ذات سے غیر کا ہے، مال کا تعلق اس کی ذات سے غیر کا ہے، جو ذات کے عین کا تعلق ہے وہ زیادہ اہم ہے اس فتنے سے جو ذات کے غیر کا تعلق ہے۔ تو یہاں دماءکم اموالکم اور اسی طرح یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حدیث درجہ کے اعتبار سے صحیح ہے، بس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا سلیمان بن عمر بن احوص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی بذات خود راوی حدیث ہیں، کوئی ادھر ادھر راستے سے نہیں۔ یہ ہوتا ہے حدیث کے راویوں کا کمال کہ حدیث کے راوی ایسی صاف ستھری بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ، کوئی بہام، کوئی جمال نہیں رہتا۔ میں نے بندہ کہتا بھئی بات اس طرح بیان ہو رہی تھی، بھئی بیان سنا کس نے اور سنایا کس نے ہے؟ اس طرح بات چلی ہے، اس طرح خبر چلی ہے، خبر کا نہ نقل کرنے والا راوی نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی اخذ کرنے والا حامل نظر آتا ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں نقل حدیث میں، دو چیزیں، تحمل اور ادا، یہ بہت بڑی اصطلاح ہے۔ تحمل میں بھی ہمارے راوی اور ہمارے رپورٹر، ہمارے جو صحافی ہیں، وہ تحمل خبر میں بھی اپنی مثال آپ ہیں اور خبر کی ادائیگی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ فرمایا میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے فی حجۃ الوداع للناس، حجہ وداع کے موقع پر، للناس لوگوں کے لیے وہ خطبہ دے رہے تھے، وہ کیا ہے؟ ایو یوم ہذا،
سوال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب آدمی بسا اوقات سوالیہ انداز بھی اور استاد بسا اوقات سوالیہ انداز بھی اختیار کر سکتا ہے۔ سوالیہ انداز میں مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے، جو بسا اوقات بات اہم ہوتی۔ یہاں بھی یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تم جانتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال دینے سے اور پھر سوال کا جواب دینے سے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے جو بات کرنی ہوتی وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت اور تعلیم کا جو اسلوب تھا، ہمارے اہل علم کو وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیم کو اسلوب اختیار کیا، یقین کریں اتنا جامع، وہ صرف اختیار کر لیا جائے تو صاحب علم اپنی مجالس کو صاحب علم بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، قالو، انہوں نے جواب دیا، کون سا؟ یہ کون سا دن ہے؟ یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر۔ گویا کہ اس سے پتہ کیا ہوا کہ آپ کے متوجہ کرنے سے پورا مجمع کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا، اور ان کی آگے پیچھے کی توجہ ساری کیا ہے؟ ہٹ گئی۔ انہوں نے کہا حج اکبر ہے۔ حج اکبر یاد رکھے دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، تو عمرے کے بالمقابل جو چیز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوم الحج الاکبر جو کہا گیا ہے یہ یوم النحر ہے، 10 ذو الحجہ کے دن کو یعنی حج الاکبر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ اعمال حج کے جتنے بھی اہم اور بڑے اعمال ہیں وہ سارے 10 ذو الحجہ کو ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ جمعے والے دن حج کا آنا، حج کے دن کا آنا، جمعے والے دن اس کو کہنا کہ یہ حج اکبری ہے، اس کی اصل کوئی نہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جٹکی باتیں ہیں، یہ جٹکی چیزیں ہیں، عوامی باتیں ہیں۔ عوامی باتوں کا تعلق علم سے اس طرح نہیں ہوتا، بس اوقات علم سے اس طرح نہیں ہوتا۔ اور ہمارے لوگ بھی جمعے والے دن حج آ جانا، بھائی میں نے حج اکبری کی ہے، تو حج ہوتا ہی اکبر ہے، حج اکبر ہوتا ہی اکبر ہے۔ بس عمرہ حج اصغر کے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، بے شک تمہارے۔ اب یہاں بھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جو خطبہ حجۃ الوداع ہی ہمارے حکمران انہی کے اوپر پیروی کر کے اور پوری حکومت کو چلا دیں تو بڑی بات ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع بہت بڑا خطبہ اور بہت بڑا جو ہے نا وہ ہمارا ایک لا ہے، اور اسی کے اوپر ہماری پوری اسلامی نظریاتی بنیادیں ساری اسی کے اوپر ہیں۔ ہاں جی، دماغکم، تمہارے خون۔ گویا کہ جان کو جتنا تحفظ اسلام دیتا اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے اموال، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، بَيْنَكُمْ حرام، ایک دو نہیں، تم سب میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں یہ چیزیں تینوں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ میرے ہاں بھی آپ کی چیز اور آپ کے ہاں بھی میری چیز۔ آپ نے میرے خون کا اور میں نے آپ کے خون کا لحاظ پاس کرنا ہے۔ آپ نے میرے مال اور میری عزت کا اور میں نے آپ کی عزت کا۔ تو اس طرح تمام مسلمان ایک دوسرے کے خون کے محافظ، ایک دوسرے کے مال کے محافظ اور ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن جائیں، یقین کریں دنیا آپ کی جنت نظیر بن جائے۔ یہ 3 لفظ ہیں اللہ کے رسول، اور پھر 7 تشبیہ دی۔ کیوں تشبیہ؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم بسا اوقات مختلف تشبیہوں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، اس لیے کہ وہ جاہل ضرور تھے۔ بعض لوگ جو مکے کے مدینے کے رہنے والے وہ ان پڑھ بعض دفعہ ضرور، لیکن ان چیزوں سے وہ بڑے آشنا تھے، واقف تھے۔ کیا؟ حرمت ایسے ہی سمجھو جیسا کہ تمہارے ہاں اس دن کی حرمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ابو جہل وغیرہ اور اس طرح کے لوگ بھی ان دنوں میں حاجیوں کو پانی پلا رہے ہوتے، ان کی خدمتیں کر رہے ہوتے، باقی چیزیں بھی۔ اور فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی جتنی حرمت ہے اتنی۔ یہ ایک تشبیہ ہے۔ بسا اوقات مشبہ بھی سے افضل بھی ہوتا ہے۔ مشبہ یعنی یہ اس جیسا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس جیسا کہا گیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کی اعلیٰ صورت ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات مشبہ بھی سے کیا ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اولاد پر درود بھیجا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں تمام بنی نوع آدم کا کیا ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ فرمایا الا خبردار، آپ اندازہ کریں کہ پہلے مثبت انداز، ساتھ ہی جو منفی پہلو اٹھنے والا تھا اس کی نفی بھی کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مثبت اور منفی دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، خیر بھی بیان کریں اور ساتھ اس کے متعلق جو شر ہے وہ بھی۔ فرمایا خبردار، لا یجنی، نہیں کوئی جرم کرتا، جانن کوئی جرم کرنے والا، الا علی نفسی، مگر وہ جرم کرتا ہے کس پر، اپنی نفس پر، اپنی جان پر، اپنے نفس پر۔ اور یاد رکھے قاعدہ بھی ہے، جس وقت اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کل مراد ہوتا ہے، کل مراد۔ نفسی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر اپنے دماغ کو نہیں خراب کیا، اس نے اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو خراب نہیں، اس نے اپنے پورے وجود کے ساتھ جرم کیا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ظلم کی ذاتیوں کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بسا اوقات بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بڑے باحیا ہوتے ہیں لیکن کانوں میں اتنے نہیں ہیں، بعض لوگ کان اور آنکھوں میں بڑے باحیا ہوتے ہیں لیکن زبان میں وہ احتیاط نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہے نا وہ کان اور آنکھ کے اعتبار سے بڑے باحیا ہیں لیکن ساتھ حرام میں حلال میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، بعض لوگ غیرت میں بڑے آگے ہوتے ہیں، اللہ نے جو اس کی نیکی ہوتی اس کے اعتبار سے اس کو نتیجہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے پورے نفس کا اللہ کے ساتھ سودا کر لیں تو اللہ پورے نفس کو ایمان سے بھر دے گا اور ایمان سے منور فرما دے گا۔ اور فرمایا خبردار، نہیں کوئی جرم کرنے والا جرم کرتا یا ظلم کرنے والا ظلم کرتا علی والدی، اپنے والد پر، اپنے بچوں پر، یعنی کوئی باپ بیٹے پر ظلم کرے تو بیٹا اس کا ذمہ دار وہی ہوگا، ولا مولودن، اور نہ ہی کوئی بیٹا علی والدی اپنے کس پر، باپ پر، تو وہ اسی پر ہے، بیٹے کا جرم ظلم بیٹے پر، باپ کا جرم ظلم باپ پر۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کا تربیت یافتہ ہو، استاد کا تربیت یافتہ ہو تو پھر بیٹے کا ظلم اور جرم بھی باپ کے اوپر کیا ہے، آئے گا۔ فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ صورتحال بنتی ہے۔ الا خبردار، وَإِنَّ الشیطان، بے شک شیطان، قد آئیس، وہ مایوس ہو چکا ہے، بے شک شیطان مایوس ہو چکا ہے، من اس بات سے، من اس مقابلے میں یا اس چیز کے مقابلے میں، ان یعبد، یہ کہ عبادت کی جائے، فی بلادکم ھذا، اس تمہارے شہر میں، آبداً کبھی بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ بندہ مومن کفر میں نہیں لوٹے گا، بندہ مومن کفر میں بھی نہیں لوٹے گا۔ اور اسی طرح نہ کوئی اصحاب مسیلمہ کی طرح اب کوئی اس طرح کا ارتداد مرتد ہوگا، جس طرح مسیلمہ کذاب وغیرہ، جس طرح یہ صورتحال ہوئی۔ اور جیسے انہوں نے بعد نے زکوٰۃ سے روک دیا، ہاں باقی چیزیں ہوں گی، یعنی عبادت اس کی نہیں ہوگی۔ اور یہ واقعتاً پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ان چیزوں سے، فتنوں سے کیا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ نفری چھوٹے بڑے فتنے یا باقی چیزیں وہ تو اس طرح ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ اس طرح کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی چیز نہیں۔ ولیکن ستکون لہ طاعۃ، لیکن ہوگی اس کی اطاعت، فیما، اس چیز میں، تحتقرون من اعمالکم، جن کو تم اپنے اعمال میں حقیر جانتے ہو، تم حقیر جانتے ہو اپنے اعمال سے، فسیرضی بہ، تو وہ اسی سے ہی خوشیاں مناتا پھرے گا، جشن مناتا پھرے گا، بس وہ خوش ہو جائے گا انہی سے۔ یعنی بندہ کہتا کہ چلے بھی مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ تو دی ہے نا، انہوں نے پاؤں رکھنے کی جگہ تو دی ہے، تو کوشش کریں شیطان کو کلی طور پہ مایوس کریں، ہر وقت مایوس، ہر وقت مقابلہ لگائے رکھیں۔ مثلا کوئی سامنے عورت آ رہی ہے، کوئی عورت آ رہی، کوئی لڑکی آ رہی، بناؤ سنگار کر کے آپ کا اور اس کا مقابلہ شروع ہو گیا، آپ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں گے اور وہ آپ کی آنکھوں کی جھکی اسی طرح نکل جائے گی
تو سمجھ لو کہ آپ نے اس کو بغیر مقابلے کے کیا کر دیا ہے؟ ہرا دیا ہے۔ آپ کے سامنے حرام آ گیا، ہم نے تو ادارے میں پوری اس طرح پابندی لگائی ہے، یکم محرم سے لے کے 10 11 محرم تک کسی بندے کی کوئی چیز عمومی نہیں لینی، کہ یہ پابندی ہے کھانوں کے اوپر۔ مدرسوں میں باہر کی چیز اسی سے لینی ہے جس کا ایمان اور توحید اور اسلام بالکل واضح ہو، جس کا شک شبہ کا ہو، ان کو کہیں بھئی اور بھی مدرسے ہیں۔ کیوں؟ جن دنوں میں زیادہ شکوک و شبہات ہو ان دنوں میں اپنے ایمان کو بچانا، آپ کو زیادہ ایکٹیو ہو کے، زیادہ چکنا ہو کے، زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار ہو کے رکھنا پڑے گا، پھر اس سے بچیں گے۔ ہاں جی، حدیث درجے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ گویا کہ مسلمان کی جان اور مال، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما کہ ہم خون خرابے کے فتنے میں آئیں اور لوگوں کے مال چوری کرنے میں۔ لوگوں کے مال چوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں میں ڈاکے ماریں، ان کے گھروں کو لوٹیں کھسویں۔ آپ کے پاس کوئی امانت آتی ہے، آپ امانت کو خیانت میں کر جاتے ہیں، آپ نے یہ بھی مال میں کیا کی ہے؟ خیانت، آپ نے مال ضائع کیا ہے۔ آپ کے پاس کسی کا مال امانت ہے، آپ نے امانت نہیں دی، وہ بھی ہے۔ کسی کا آپ کے ساتھ بزنس ہے، بزنس میں شیئرنگ ہے، شیئرنگ میں آپ نے صحیح پرافٹ کا پورا حساب نہیں رکھا، یہ بھی لوگوں کا حق مارنے والی بات ہے، یہ بھی مال کا فتنہ ہے۔ ہاں چلیں آگے دے۔ باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يربي مسلما حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا عبد الله بن سعيد بن يزيد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدكم عصا اخيه لعبا او جادا فمن اخذ عصا اخيه فليردها اليه۔ ہاں جی، کتنا پیارا اور اچھا اسلام دین، مذہب اسلام ہے۔ اسلام سے اچھا دین آپ کو کوئی نہیں ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اسلام کی جو تعبیر پیش کرنے والے ہیں، اسلام کے جو بیان کرنے والے ہیں، شارحین اور حدیث کے ناقلین ہیں، انہوں نے بھی کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، لا یحل، یہ لائق ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے لمسلمین، کسی ایک مسلمان کے لیے بھی، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ادنا ہو اور اکبر ہو اصغر ہو، جیسا کیسا بھی ہو، اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ کیا؟ ان یروی مسلمان، یہ کہ وہ ڈرائے دمکائے مسلمان، کسی بھی مسلمان کو، کسی مسلمان کو ڈرانا، کسی مسلمان کو پریشان کرنا، کسی مسلمان کو چھٹائی میں لانا ہے، وہ چاہے ڈرانا ڈنڈے سے ہو، چاہے پستول سے ہو، گن سے ہو، یا کسی موبائل کے ڈیٹے سے ہو۔ ہیں، موبائل کے ڈیٹا بھی ہوتا ہے، تیرا ڈیٹا میرے پاس آ گیا، بات تو سیدھا رہ۔ یہ عام طور پہ یہی بلیک میل کیا ہے؟ بلیک میلنگ یہی تو ہوتی۔ تو اسلام کسی بھی قسم کا اس طرح بلیک میل کرنا اور کسی مسلمان کو بے جا پریشان کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں۔ جو حضرت مسلمان کو پریشان کرنا جائز نہ کرتا ہو، وہ کسی کو مارنا اور خون بہانا کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی دل کی لمحے کی پریشانی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کے آنکھوں کے اشارے بھی نہیں چاہتا۔ آج دیکھیں کیا ہے، حدیث ہے کہ کسے صاحب بن یزید اپنے باپ دادے سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاخذ احدکم عصا اخیہ لعبا او جادا، نہ پکڑے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی لاٹھی یا اپنے بھائی کا عصا لعباً، کھیل کود یا مذاق کے طور پہ، لعباً مذاق کے طور پہ، او جاداً یا سنجیدگی میں۔ مذاق یا سنجیدہ دونوں طور میں وہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرے، اس طرح پریشان کرے۔ مذاق بھائی، اس کا مذاق بنتا ہے، مذاق اس چیز میں ہوتا ہے جو اس کو، بلکہ مذاق کی تو صورت ہی نہیں، مزاح کی ہوتی ہے، مزاح کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول نے مزاح کیا ہے، مذاق نہیں کیا۔ مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان کی جان سے عزت سے کھیلنا۔ فمن اخذ عصا اخیہ، پر جو شخص پکڑ لے اپنے کسی بھائی کا عصا یا اپنے کسی بھائی کا چارجر، کسی بھائی کا کیا پکڑ لے؟ چارجر پکڑ لے، تو فلیردھا الیہ، تو چاہیے کہ اس کو واپس۔ آج کل ڈنڈا سوٹا کوئی نہیں پکڑتا، آج کل سٹیک وغیرہ اس طرح
کوئی نہیں پکڑتا، زیادہ تر کیا پکڑتے ہیں یہ چارجر. آج کل بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر کیا ہے، آگے جا کے کھانا مانگنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ چارجر ہے، کھانا مانگنے سے پہلے چارجر وغیرہ اس طرح پوچھتے ہیں. فل یردہ ہا الیہ، چاہیے کہ وہ اس کو کیا ہے لٹا دے. تو گویا کہ آپ کا اسلام آپ کو اتنی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو لمحہ بھر بھی پریشان نہ کرو. ہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی چیزیں چھوڑنا، ادھر ادھر چھوڑنا اس کی عادت بن چکی ہے، تو اس کی تعلیم کے طور پہ، اس کی تربیت کے طور پہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں. استاد ہے یا کوئی سی آر ہے، کلاس کا سی آر ہے، تو وہ 2-4 کے درمیان میں کر کے بھائی اس کی یہ چیز میرے پاس ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے شغل میں پکڑے اور بعد میں سنجیدہ بیگ میں ڈال کے لے جائے. یہ نہیں ہے کہ بھی میں نے تو بھائی سیدھی بات ہے اس حدیث پہ عملی اس اعتبار سے کیا ہے. تو کوئی بھی چیز اس طرح کی، ہاں کوئی اگر سنجیدہ لے بھی گیا ہے تو مذاق نہیں کیا، سنجیدہ لے گیا ہے تو سنجیدہ بھی لے گیا تو بعد میں واپس کرنا بھی رکھے. 1-2 دن استعمال کیا ٹھیک ہے، بعد میں سوری کر لے اور بھائی سمجھ کے اس کو کیا ہے واپس کر دیں. تو مذاق اس طرح کا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، بعض لوگ نا مذاق اور سنجیدگی میں مزاح کے طور پہ لطیفہ بھی وہ ہے. ایک صاحب کو نا کسی دوسرے مسلمان بھائی نے ایسے نا اچھے طریقے سے اس نے نا خوب لگایا تو اس نے ایک دفعہ تو برداشت کیا، اس نے پھر پڑھتے ہی ایک اور لگا دی. تو وہ کہنے لگا کہ او بھائی بات سن، تو نے مجھے سنجیدہ مارا یا مذاق سے مارا؟ تو نے مجھے مذاق میں مارا یا سنجیدہ مارا؟ کہنے لگا میں نے سنجیدہ مارا ہے. کہنے لگا میں نے اسی لیے آپ کو چھوڑا ہے، وگرنہ میں نے کسی کا مذاق برداشت نہیں کبھی کیا. میں نے کبھی کسی کا مذاق نہیں برداشت کیا. تو نے اگر مجھے مذاق سے مارا ہوتا نا تو میں تیری پٹائی کرتا. تو یہ بھی صورت ہے. تو ہمارے استاد تھے، استاد گرامی مولانا عبدالرشید خلیق صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. آپ یقین کریں کہ ایسے عظیم استاد اور بڑے بڑے کبار اساتذہ یہاں ادارے میں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ کیپ انہی نے وہ گفٹ کی جس وقت آخری دنوں میں ہم ان کی ملاقات گئے تو انہوں نے ایک سوٹ بھی ساتھ یہ بیٹا لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے. ان کی عادت ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو سنجیدہ بھی اتنا رکھتے تھے کہ کلاس سبق کے دوران کسی کی جرت نہیں ہے کہ پر بھی مار دے یا اسی طرح کوئی اس طرح الٹا سیدھا سانس بھی لے لے. لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا آدھے پونے گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ایسا لطیفہ، علمی لطیفہ، مزاح والا. اب یہاں سنجیدہ اور مذاق دونوں والی تھی نا، تو سنجیدہ اور مذاق کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا مزاح، تاکہ بچوں کے درمیان میں انس رہے، محبت رہے اور پیار اور آپس میں تعلق داری رہے، نہ کہ یہ کہ بچے یورید ہادہ فیورید ہادہ والی شکل بن جائے. جی آگے پڑھیں. آگے دیکھیں ایک اور یہ حدیث کی سند کو تھوڑی سی نا وہ دیکھنی، میں نے ایک جملہ تھوڑا سا بیان کرنا تھا. وہ کیا ہے آگے دیکھیں. لا نعرف الا من حدیث ابن ابی ذئب والصائب بن یزید له صحبہ. صائب بن یزید جو تھے نا، صائب بن یزید، اس کی اللہ کے رسول سے ایک صحبت تھی، ان کی ایک انس تھا. اللہ کے رسول کے ساتھ وہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اور جو مزے کی بات وہ کیا ہے، قد سامع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، اس نے اللہ کے رسول سے بہت ساری حدیثیں کیا ہے سنی ہوئی تھی. حدیث جمع ہے، حدیث جمع ہے، بہت ساری حدیث. تو گویا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے وڈیروں کے ساتھ بٹھا کے ان کو سنائیں، سمجھائیں. اور وہ ہوا غلام اس حال میں کہ وہ ابھی کتنا تھا، چھوٹا سا تھا. اور آگے چھوٹے کی وضاحت ہے کہ اس وقت جس وقت قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو واہو ابن 7 سنین، 7 سال کے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال سے پہلے حدیث کے درس سبق لینے کی عادت ڈالو. شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا، ابن باز سے سوال کیا گیا، حضرت کیا مجھے چاروں ائمہ کی پہلے فقہ جو رائج ہے وہ پہلے پڑھ کے اپنی زندگی کا آغاز اس طرح کرنا چاہیے یا مجھے پہلے حدیث پڑھنی چاہیے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ حدیث پڑھیں، اس لیے کہ ہم اور صحابہ اکرام ائمہ اکرام ان کی عادت یہی تھی کہ پہلے اپنی بنیادیں، اور بنیادیں کس سے پختہ ہوتی ہیں؟ حدیث سے، پھر حدیث کے ترازو سے، قرآن کے ترازو سے تولیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے صاحب ہے، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے درست ہے، اس مسئلے میں امام مالک کی، اس مسئلے میں امام شافعی کی، جو رائے قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو۔ اگر آپ نے پہلے فقہ پڑھی ہوگی، حدیث نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ کے درمیان آپ کے پاس وہ میزہ ترازو نہیں ہوگا جو ترازو برکیف ایک عالم کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بات یہی تھی کہ چھوٹی عمر میں، اور پھر آگے یہی بھی تھا کہ اس کے والد یزید بن صاحب، تو بعض لوگ اس بات کی خام خواہ تلخی اور ترش سختیاں کرتے ہیں کہ یزید نام رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، یزید نام رکھنا بھئی راوی حدیث صحابی رسول اس طرح کرتے ہیں۔ ہم ان مسئلوں میں نہیں پڑھتے جن مسئلوں میں امت خام کا پڑی ہوئی ہے، ان کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، ان کے فیصلے اللہ نے کرنے، جو صحیح ہے جو جیسے بھی ہے، غلط ہے ہمیں ان سے اس طریقے سے، ہمیں خاموشی کا حکم ہے، ہم خاموشی اختیار کریں کہ خام کا بحثوں سے کوئی آدمی مینارے یا آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا ہے تو وہ بدائے دکھائے، اس طرح نہیں ہوتا، خام کا بحثوں سے بچنا ہے۔ آگے دیکھیں، باب ما جاء فی اشارۃ المسلم الی اخیہ بالسلاح، باب ہے اس بات کا کہ مسلمان کی طرف اشارہ کرنا، الی اخیہ مسلمان کا اشارہ کرنا اپنے بھائی کی طرف، بالسلاح کس کی طرف، کس کے ساتھ؟ اسلحہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے ایک ایگزامپل یا ایک چیز بتانی ہے نمونے کے طور پر، آپ نے اسی پر باقی چیزوں کو قیاس کرنا ہے، اسی پر باقی چیزوں کو کیا، وہاں یہ تھا کہ مسلمان کو پریشان کرنا، ڈرانا، یہ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کلاس میں کتنے لوگ اس طرح خام کا ڈراتے رہتے ہیں، اگر تو نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، خام کا پریشان کرنا۔ حوصلے بڑھاؤ، محبتیں بانٹو، ہمتیں بانٹو، لوگوں کو قوت طاقت والے وہ باتیں بتاؤ، لوگوں کو خوشیاں والی نہ کہ پریشان والی، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہاں کیا ہے کہ مسلمان بھائی کا اشارہ کرنا اپنے بھائی کی طرف بسلائی، کس کے ساتھ؟ اسلحے کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ تو بالاولا وہ جائز نہیں ہے، حرام اور لعنت شدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس سے کوئی مسلمان انتہائی زیادہ پریشانی کا شکار یا نقصان زدہ ہو سکتا ہے۔ کیا حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا من اشارہ، جس شخص نے بھی، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس شخص نے بھی، من مسئولہ عمومیہ ہے، اشارہ اشارہ کیا لاخی اپنے بھائی پر بھی حدیدت، کسی بھی ہتھیار سے، کسی بھی ہتھیار سے، لعنتہ الملائکہ، فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب ہمارے لوگ کیا ہیں، تلوار آ گئی، کوئی گن آ گئی، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی، تو اس سے کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ آپ کس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کو تکلیف نہیں دینی اور پریشان نہیں کرنا، اور پریشانی دینی بھی نہیں ہے۔ تو جب اشارہ کرنا ممنوع ہے تو مارنا بالاولا، اور اس کو کاٹنا بالاولا، اس کو قتل کرنا بالاولا، یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ میرا نا چھوٹا رومال رہ گیا، کون سی حدیث آ گیا؟ ہاں یہ ہو گیا، آگے آگے دیکھیں۔ باب ما جاء في النهي عن طاعة السيف المسلول، ہاں پڑھو۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع السيف مسلولا۔ جی، باب ما جاء فی النہی عن طاعت السیف مسلولا، سنن ترمذی کتاب الفتن، باب ہے اس نہیں کا، کس نہیں کا؟ عن طاعت السیف،
तलवार को लेना या देना, ताती तात लेना देना, मसलूलन नंगा, तलवार को असलहा को नंगा इस तरह लेना देना वो ममनू है, इस चीज़ का बयान। बाबू माजा फिन्ना ही अंताती सैफ़ी मसलूलन, हदीस दर्जे के अतबार से सही है। फरमाते हैं सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि काला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया अन इस बात से युता आता ये कि लिया दिया जाए असैफ तलवार को। उस दौर में तलवार थी, उस दौर में तलवार थी, तो आपने उस दौर को सामने रखते हुए एक चीज़ की मिसाल दे दी, बाकी आपने तब तमाम को इसी के ऊपर क्यास करना। मसलूला नंगा, नंगा इस तरह तलवार को पकड़ाना और पकड़ना ये ममनू है। पकड़ाने से जो मना फरमाया है उसमें दो चीज़ें, एक तो यह है कि पकड़ने वाले को भी नुकसान हो सकता है, और दूसरा यह है कि पकड़ाने वाले को भी तो नुकसान हो सकता है ना। इसी के ऊपर आप छुरी को भी क्यास कर सकते हैं, इसी के ऊपर छुरी को भी आप क्यास, इसी के ऊपर आप कैंची को भी क्यास कर सकते हैं। कैंची का भी इस तरह खोल वगैरह होना चाहिए, छुरी हो, कैंची हो, या वो सिरिंज वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह बात समझ, वो भी इसी के कबीले से आएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हाँ जी, गन है, गन को लोड करना। और याद रखें फौजी एरिया में, जो ये फौजी एरिया है उसमें एक चीज़ पहले दिन ये समझाई जाती है, क्या कि बेटा असलहा की पहली गलती आखिरी गलती है, असले की पहली गलती आखिरी गलती है, इस गलती के बाद सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके बाद मौत ही वाक़ई होती है। तो लिहाजा इसकी पहली गलती की भी गुंजाइश नहीं है, इसकी पहली गलती आखिरी गलती है, तो जिसकी पहली आखिरी हो तो वहाँ पहली की भी गुंजाइश नहीं है। वगरना बच्चा बहुत दफ़ा कह देता है ना कि भाई बेटा गलती करते करते सीख जाएगा, तो यहाँ गलती करते करते मार जाएगा, बात समझ। तो उसकी फिर आपके उन्होंने सूरतें क्या की, किसी बच्चे का वो उसके उस एरिया में जो ट्रैक्टर शैकर होता है, एक तो गन लोड करना वहाँ ममनू, और दूसरा गन जब एरिया ख़ास में होते हैं तो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया, वो क्या ट्रैकर वाला होता है ना, जो उसमें जिसकी उंगली कोई बंदा ऑफिसर देख ले उसकी फिर उन्होंने ख़ास सज़ा रखी होती है कि तेरी उंगली उस ख़ास दायरे में रेड जोन में गई है तो गई क्यों है, उसमें जिसकी उंगली देख लें वहाँ सज़ा पक्की है, या 100 दंड है, 100 बैठ के हैं, या जो भी है। तो लिहाजा इस तरह की जो भी चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस्लाम ना सिर्फ आपको कत्ल से रोकता है, इस्लाम ना सिर्फ आपको आला कत्ल से रोकता है, बल्कि आपको उन असबाब से भी रोकता है जो असबाब आला कत्ल या कत्ल की तरफ लेके जाने वाले हैं, वो चाहे आमदन हो खतान हो। यानी यहाँ कत्ल आमदन तो नहीं हो सकता, चलें, और हो भी सकता है कि आमदन जानबूझ के कोई बंदा गुस्से में आ जाए, और ये जंगी उसूलों में है कि जिस वक्त कोई आदमी मद्दे मुकाबल अपनी तलवार को न्याम के अंदर डाल देता है तो उसका मतलब यह है कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आपके सामने लड़ना नहीं चाहता, वो भी अपनी तलवार को नीचे कर लेता है। जब तक उसका हाथ तलवार के ऊपर होगा तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। ये जंगी उसूलों में भी है, और बाकायदा ये चीज़ें सिखाई समझाई जाती हैं हमें भी अपने बच्चों को। और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें, मसलन बिजली का करंट है, बिजली करंट वाली तार नंगी पकड़ाना, नंगी तार पकड़ाना, या इस्त्री है तो इस्त्री की तार थोड़ी सी टूटी हुई है तो ये इस तरह इस्त्री पकड़ाना, वो भी हर वो चीज़ जो जानलेवा है वो आपके लिए ख़तरनाक है। मसलन जो हमारी मिसालें मुस्ताहज़र हैं वो भी आपके सामने रखने हैं, जो गैर मुस्ताहज़र हैं वो आप इसको सामने रख के वो तमाम चीज़ें अपने हालात के मुताबिक चलते जाएँ। और हदीस सही दर्जे की है, बार मसला वादे है कि इससे मुसलमान की जान को ख़तरा है
اور مسلمان کی صحت کو خطرہ ہے یا زخم بھی لگ سکتا ہے، تو مسلمان کو زخم لگانا بھی برکہ مناسب نہیں ہے۔ جی آگے دیں، بابو ما جاء من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، بڑی اہم حدیث ہے، آپ یقین کریں، باب ما جاء من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اس حدیث پہ جب میں عمل کر لوں نا، ایسے پھولے نہیں ہم جو ہے نا وہ سماتے، اتراتے پھرتے ہیں اور فخر سے اللہ کے فضل و کرم سے بلند سر سے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کسی شریر کا، ہمیں کسی جادوگر کا، ہمیں کسی شیطان کی شیاطنت کا، شریر کے شر کا اور جادوگر کے جادو کا اور اسی طرح شر پسند کے شر کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی ضمانت اور اللہ کی پناہ میں ہے۔ پہلے تو فتنے بھی چل رہے تھے، یہاں فتنے کا علاج بھی آ گیا ہے، یہاں فتنے کا علاج بھی، اور علاج کیا ہے؟ آپ کی صبح سے دے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس نے صبح کی نماز ادا کی، صبح کی نماز ادا کی، لیکن ایک حدیث میں ہے من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت، من صلی الصبح فی من صلی الصبح فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کے ذمے میں۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے ذمے میں آ جائے اس کو کوئی بندہ نقصان دے سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے لوگ ادھر ادھر کے پیری مریدی اختیار کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے وہ اس ضمانت میں آ جاؤ، اللہ آپ کو ضمانت دے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ حدیث درجہ کے اعتبار سے صحیح ہے، سیدنا ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کی، جس نے صبح کی نماز ادا کی۔ آگے فی جماعت ان کا اضافہ دوسری حدیث سے سامنے رکھنا ہے، یہاں بھی شارح حدیث نے لکھا ہے فی جماعت، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ہمارے استاد گرامی، ہم نے بخاری انہی سے پڑھی ہے تو انہوں نے بھی ساتھ لکھا ہے جائدۃ الحافظی میں، من صلی الصبح فی جماعت، فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، فی ذمۃ اللہ وہ براہ راست نسبت اللہ ہے، اور ساتھ فلا یتبی انکم، پس نہ وہ در پہ نہ ہو کم تمہارے، اللہ تعالیٰ بشین کسی چیز میں، فی من ذمتی اس کے ذمے میں سے، یعنی کوئی بندہ اپنا اس ذمہ توڑ کے اللہ کو در پہ نہ کروا دے، اللہ کے ذمے میں رہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذمہ کب ہوگا؟ اس فریضے کی ادائیگی سے، جب اس فریضے کی ادائیگی سے نکل گئے تو آپ اللہ کے ذمے سے کیا ہے؟ نکل گئے۔ تو یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ذمے میں آ جاؤ، اللہ کے ذمے سے پھر اعراض نہ کرو، آپ رات کو ہی دعا کر کے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، باوضو ہو کے، نیت کر کے، دعائیں پڑھ کے، سنت کے مطابق سو جاؤ، یقین کریں آپ کو الارم کے بغیر اٹھانا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اللہ اٹھا دیتا ہے، اللہ اٹھا دیتا ہے۔ اور عالم آدمی کا یہ حق نہیں بنتا، اور 5-10 سال پرانے بندے کا، نمازی کا حق نہیں بنتا کہ وہ زندہ رہے اور تہجد کے بغیر رہے، زندہ رہے اور تہجد کے بغیر رہے، عالم کا حق نہیں بنتا۔ عالم کے شان کبھی کبھار ایک دن تو چھوٹے، مہینے چھوٹتی رہے، سال چھوٹتی رہے، اور عالم کا تو بالکل حق ہی نہیں بنتا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی معقول عذر کے، کہ وہ آدمی صبح ہو جائے اور وہ سویا رہے، صبح کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ گھروں میں اس کا اہتمام کرو، اور گھروں میں بھی اہتمام کرو اور ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی کرو آپ۔ ہاں جی، زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔